یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ صرف تلواروں، خیموں اور نیزوں کا قصہ نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے، اور ایک خاندان، نبی کے نواسے کا خاندان، تنہا تھا مگر جھکا نہیں۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، مگر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ صفین اور جمل کی جنگوں کے بعد حضرت حسن نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی، اس شرط پر کہ ان کے بعد خلافت مشورے سے ہوگی، نہ کہ وراثت میں۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اسلامی خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی۔ مدینہ میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ ایسا شخص جو شراب پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے تھے کہ بیعت دینا ظلم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ آپ نے اپنے خاندان، خواتین، بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں حج کے موسم میں لوگوں سے ملاقات ہوئی، نصیحتیں ہوئیں، اور پھر کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط بھیجے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بیعت کریں گے۔ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے وہاں بیعتیں لیں، لیکن جیسے ہی ابن زیاد آیا، لوگ مکر گئے، مسلم کو تنہا کر دیا اور شہید کر دیا۔ امام حسین کو راستے میں یہ خبر ملی، مگر وہ لوٹے نہیں، کیونکہ اب مقصد صرف بیعت کا انکار نہیں تھا، بلکہ حق کا اعلان تھا، خواہ انجام کچھ بھی ہو۔ آپ نے قافلہ تیار کیا، اہل بیت، خواتین، بچے اور چند وفادار ساتھی، اور روانہ ہوئے کربلا کی طرف۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، ایک خشک سناٹے والا صحرا۔ یہاں دشمن نے نہ صرف راستہ روکا بلکہ دریائے فرات سے پانی بھی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، خیموں میں پیاس کا عذاب، معصوم بچوں کی سسکیاں اور دشمن کا قہقہ۔ چراغ بجھا دیا گیا 9 محرم کی رات، اور ساتھیوں کو اجازت دی کہ چاہیں تو چلے جائے، مگر ایک بھی نہ گیا۔ ہر کسی نے کہا ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ صبح سویرے نماز فجر ادا کی گئی، پھر ایک ایک کر کے جوان شہید ہونے لگے۔ علی اکبر، امام کے جوان بیٹے قاسم، حسن کا بیٹا حضرت عباس، علمدار وفا علی اصغر، 6 ماہ کا معصوم بچہ جسے امام نے دشمن کی طرف بلند کیا، لیکن جواب میں تیر چلا جو بچے کے گلے میں پیوست ہوا۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، زخمی جسم، پیاس سے سوکھے لب، مگر چہرے پر سکون۔ آپ نے آخری سجدہ کیا اور فرمایا، پروردگار، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شمر نے سر قلم کیا، مگر امام نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ در یزید پر
حضرت زینب نے جو خطبہ دیا اس نے تخت کو ہلا دیا. فرمایا ہم نے اپنے خون سے حق کا چراغ روشن کیا ہے, کیا سمجھتے ہو یہ بجھ جائے گا؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کمزور ہو سکتا ہے مگر ہارا نہیں کرتا. باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو آخر کار رسوا ہوتا ہے. اور ہر دور میں جب ظلم بڑھے گا حسین کا نام گونجے گا. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر مظلوم کی امید اور ہر حق پرست کی روشنی ہے.